آئے ہم اپنی رہنمائی کے لیے جن کے پاس کلام اقدس ہے، شریعت کی تیسری کتاب احبار کی کتاب، اس کا 12واں باب پہلی آیت سے لے کر باب کے آخر تک ہم تلاوت سنیں گے۔ احبار کی کتاب اس کا 12واں باب پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک۔ کلام میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے لڑکا ہو تو وہ 7 دن ناپاک رہے گی، جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے، اور 8ویں دن لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ اس کے بعد 33 دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے، اور جب تک اس کی طہارت کے ایام پورے نہ ہوں تب تک نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوئے اور نہ مقدس میں داخل ہو، اور اگر اس کے لڑکی ہو تو وہ 2 ہفتے ناپاک رہے گی، جیسے حیض کے ایام میں رہتی ہے۔ اس کے بعد وہ 66 دن تک طہارت کے خون میں رہے، اور جب اس کی طہارت کے ایام پورے ہو جائیں تو خواہ اس کے بیٹا ہو یا بیٹی، وہ سوگی قربانی کے لیے ایک 1 سالہ برہ اور خطا کی قربانی کے لیے کبوتر کا ایک بچہ یا ایک عمری خیمہ اجتماع کے دروازے پر کاہن کے پاس لائے، اور کاہن اسے خداوند کے حضور گزرانے اور اس کے لیے کفارہ دے، تب وہ اپنے جریان خون سے پاک ٹھہرے گی۔ جس عورت کے لڑکا یا لڑکی ہو اس کے بارے میں شرع یہ ہے، اور اگر اس کو برا لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ 2 عمریاں یا کبوتر کے 2 بچے، ایک سوگنی قربانی کے لیے اور دوسرا خطا کی قربانی کے لیے لائے۔ یوں کاہن اس کے لیے کفارہ دے تو وہ پاک ٹھہرے گی۔ خداوند کے کلام کا سننا اور پڑھنا ہمارے ساتھ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ کلام مقدس میں سے دوسری تلاوت سنیں گے۔ مقدس کلام میں سے دوسری تلاوت مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان 2 باب اور 21ویں آیت۔ 2 باب مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اور اس کی 21ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ 2 باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ بچہ جب 8 دن کا ہوتا تھا تو اس کا ختنہ کیا جاتا تھا۔ ختنہ بڑی قدیم اور پرانی رسم ہے، جو ہم نے تلاوت سنی ہے اس میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ پھر پرانے عہد نامے میں احبار کی کتاب 12ویں باب اور اس کی 30ویں آیت میں، اور 8ویں دن اس لڑکے کا ختنہ کیا جائے۔ پھر پیدائش 17 باب میں بھی ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ یہ بڑی قدیم رسم تھی اور رسم ہے جس میں بچے کا ختنہ کیا جاتا ہے، کلڑی کاٹی جاتی ہے، خون بہتا ہے، اور یہ خدا کے ساتھ عہد کا نشان ہے۔ اور یہ رسم بہت سی قوموں میں، قدیم قوموں میں، عبرانیوں میں، عربوں میں، موابیوں میں، امونیوں میں، مصریوں میں راج تھی۔ اور اس کا آغاز مقدس ابراہیم کے ساتھ خدا نے جب باندھا تو اس کا آغاز کیا گیا۔ پیدائش 17 باب اس کی 12ویں آیت
میں ہر لڑکے کا جب وہ 8 دن کا ہو ختنہ کیا جائے. اور بچے کا ختنہ عام طور پر اس کا باپ کیا کرتا تھا. باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو انجام دے. 8ویں دن یہ کام شروع ہو جاتا تھا. اور میں نے عام طور پر میں ہر سال اسی حوالے کو ضرور سناتا ہوں. اور میں نے بتایا تھا کہ 8ویں دن انسانی جسم میں وائٹامن اے کی تعداد بڑی کثرت کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے بعد زندگی میں کبھی اتنی مقدار میں وائٹامن اے انسانی بدن میں نہیں ہوتا. اور وائٹامن اے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ زخم کو ہیل کر دیتا ہے. اور 8ویں دن خدا نے جب کہا کہ ختنہ کیا کرو تو انسانی جسم میں خدا نے ساتھ ساتھ ہیلنگ کا پروسیس بھی تیز کر دیا. آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے منصوبے انسان کی عقل سے بہت بڑے ہوتے ہیں, انسان کی سوچ سے بہت بڑے ہوتے ہیں. خدا کے کام ہماری عقل سے, ہماری سمجھ سے بڑے بالا تر ہوتے ہیں. اور خدا کے کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ 8ویں دن بچے کی زندگی میں خدا کے ساتھ عہد بن جاتا تھا. بچہ 8ویں دن ختنے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ عہد باندھ لیتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ بچے خدا کے عہد میں داخل ہو سکتے ہیں. بچے خدا کے عہد میں داخل ہو سکتے ہیں. 8ویں دن ہوتے تھے اور ہو سکتے ہیں. اور یسوع نے کیا کہا تھا؟ یسوع نے کہا تھا بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بات چاہیے ایسو ہی کیا ہے. اس کا مطلب ہے آج کے کلام میں سے دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بچے پیدائش کے ساتھ ہی ایمانداروں کے بچے خدا کے بچے ہوتے ہیں, خدا کی قربت میں چلے جاتے ہیں. اور یہودی قوم ایسا کیا کرتی تھی. اور آج کے کلام میں سے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کئی دفعہ بچوں کو گرجے ہی نہیں لے کے آتے, بچوں کو چرچ نہیں لے کر آتے, اور کئی دفعہ ہم کئی مہینے ان کے نام نہیں رکھتے, ان کے نام کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اور اگر بچہ پیدا ہو جائے, آج کل تو شکر ہے خدا کا کہ لوگ کیسری میں سویرے کہہ رہے تھے ایسا بیٹا ہو تو اس کا نام رکھنا, ذرا مدد کرنا. ورنہ پادریوں کی مدد نہیں لی جاتی, خدا کے خادموں کی مدد نہیں لی جاتی. جب بچہ پیدا ہونے ماما ڈرامے میں دیا نہیں لیا تو پھر نہ سارے دیوی دیوتا والے رکھ لیتے ہیں, ڈراموں والے نام, فلموں والے نام, فلمی نام بچوں کے. اور کئی دفعہ میرے پاس جب بچے ایسے آتے ہیں میں بپتسمہ کرنے سے انکار کر دیتا ہوں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس دیوی کا نام ہے, کس دیوتا کا نام ہے. جب بیٹی اور بیٹا پیدا ہو یا ہونے والا ہو تو تیاری کریں کہ اگر خدا مجھے بیٹی دے گی, خدا مجھے بیٹی دے گا تو اس کا یہ نام رکھیں گے, اگر خدا مجھے بیٹا دے گا اس کا یہ نام رکھیں گے. جیسے ہی ماں کی گود بھرتی ہے, جیسے ہی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے, سوچنا شروع کر دے کہ اس کا کیا نام ہوگا. نام کا زندگی پر بڑا اثر ہوتا ہے. میں نے پچھلے ہفتے جمعے کی عبادت میں کلام سنایا تھا. میں نے بتایا تھا کہ کس طرح خداوند کے کلام میں سے آپ کو یشوع کی کتاب اس کے 6 باب میں کہ یشوع کا نام مقدس موسیٰ نے تبدیل کر دیا تھا. یسوع نے شاگردوں کے نام جو درست نہیں تھے تبدیل کر دیے تھے. خدا سارا کا نام تبدیل کرتا ہے, خدا مقدس ابراہیم کا نام تبدیل کر. اس کا مطلب ہے کہ جو نام درست نہیں ہوتے ہمیں تبدیل کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نام خاص طور پر میں کئی نام تبدیل کیے ہیں. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا, پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی جی جب میں خدمت شروع کی آپ زبان میں میں تھا, وہ لڑکی 6 شاہی اور وہ بدرو گرفتہ, اس میں لشکر تھے. اس کا نام جب مجھے پتا چلا تو اس کا نام رادا تھا. انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ یہ نام, کئی لوگوں نے نام گیتا رکھا ہوتا ہے, کئی لوگوں نے کسی اور دیوی اور دیوتا کا نام رکھا ہوتا ہے. اور جتنی بار آپ ان کا نام لیتے ہیں آپ کے بچے اور آپ پر لعنت آتی ہے, کیونکہ مقدس کلام میں بیان کیا گیا ہے. مقدس دوست بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہیں لوں گا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہو جاتے ہیں. مہربانی سے جب آپ کو خدا بیٹی اور بیٹا دے اس کا نام بامانی رکھیں,
اچھا نام رکھے کلام کے مطابق. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو خدا اولاد دے، اگر آپ کی گود بھر جائے تو بائبل مقدس پرانے عہد نامے کو، پیدائش کی کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں. اتنے خوبصورت نام اس میں ہیں، اتنے پیارے نام ہیں، اتنے بامانی نام ہیں کہ جب آپ اپنے بچوں کے نام وہ رکھیں گے تو آپ کے بچے برکت پائیں گے. آپ کے بچے برکت پائیں گے، آپ کے بچوں کی زندگی میں برکت آئے گی. اور جتنی بار آپ ایسے نام رکھتے ہیں جو مانی نہیں ہوتے، جب انہیں پکارتے ہیں آپ کے گھر میں، خاندان میں اتنی بار لعنت آتی ہے. کیونکہ میں نے بیان کیا کہ مقدس بہت کہتے ہیں میں اپنے ہونٹوں سے ان کے نام بھی نہیں لوں گا، کہ ان کے نام لینے سے ہونٹ ناپاک اور نجس ہو جاتے ہیں. 8ویں دن ختنہ کیا جاتا اور نام رکھا جاتا تھا. اور ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھتے ہیں. میں نے بیان کیا کہ خدا نام تبدیل کر دیتا ہے، خدا نام بدل دیتا ہے. جو نام اچھے نہیں ہوتے خدا انہیں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. اور 7 دن تک کلام میں لکھا ہے کہ جو حوالہ ہم نے سنا پہلی تلاوت میں سے، 7 دن تک بچہ، اس کی طہارت کے دن ہوتے ہیں. 7ویں دن اس کی طہارت کا معاملہ ختم ہوتا ہے. 7 دن تک اس کی ماں ناپاک رہے گی، رحائش کے ایام میں رہتی ہے. اور اس کے بعد 33 دن تک وہ طہارت کے خون میں رہے. اور جب تک اس کی طہارت کے ایام پورا نہ ہو تب تک وہ نہ تو کسی مقدس چیز کو چھوئے اور نہ مقدس میں داخل ہو. ایک اور بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو ماں 40 دن تک ناپاکی کی حالت میں ہوتی تھی. جب بیٹی پیدا ہوتی تو 80 دن ہوتے تھے. اور نئے نامے میں آ کر مہربانی سے میرے ساتھ مقدس مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 5واں باب دیکھیں. 25ویں آیت میں 5ویں باب کی، پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اپنا سب مال خرچ کر کے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، وہ یسوع کے پاس آ جاتی ہے. وہ کہتی ہے اگر میں اس کی پیشاب چھو لوں. شریعت یہ ہے کہ کوئی عورت کسی کو چھو نہیں سکتی تھی، جسے وہ چھوتی تھی وہ ناپاک ہو جاتا تھا. اسے ہیکل میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اسے عبادت خانے میں جانے کی اجازت نہیں تھی، اسی کسی چیز کو چھونے کی اجازت نہیں تھی. اور ایک عورت یہ ہے جسے 12 برس سے خون جاری ہے، 12 برس سے وہ ناپاک تھی. اور وہ کیا سوچتی ہے؟ اسے پتا ہے شریعت نے منع کیا ہے ہیکل میں نہیں جانا، اسے پتا ہے شریعت نے منع کیا کسی کو چھونا نہیں. اور میرے یسوع سے بڑھ کر پاک کون ہوگا؟ میرے یسوع سے بڑھ کر پاک کون ہوگا؟ وہ کیا سوچتی ہے کہ میں اگر اس کی پوشاک کو چھو لوں گی. کلام اس بات کو بیان کرتا ہے. اسے پیچھے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اسی کی پوشاک کی چھو لوں تو اچھی ہو جاؤں گی. وہ ناپاک عورت ہے اور میرا یسوع بہت ہی پاک ہے، ہمارا یسوع بہت ہی پاک ہے. دنیا کا پاک ترین ہستی ہے، دنیا کی مقدس ترین ہستی ہے. وہ آسمانوں سے آیا تھا اور اس سے بڑھ کر پاک کون ہوگا؟ وہ ایسی ہستی ہے جس نے پوری دنیا کو چیلنج کیا، جس نے یہودیوں کو چیلنج کیا، جس نے فلسطین کے ملک میں چیلنج کیا. اس نے کہا کون ہے تم میں جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ وہ گناہ سے برا، وہ گناہ سے پاک، گناہ سے مبرہ تھا، وہ پاک ترین ہستی تھی. اور وہ کہتی ہے میں اس کی پوشاک کو چھونا چاہتی ہوں. وہ میرے یسوع کو ناپاک کرنا چاہتی تھی. لیکن سنیے، میرا اور آپ کا یسوع کبھی ناپاک نہیں ہوتا. وہ ناپاک کو پاک کر دیتا ہے، وہ ناپاک کو پاک کر دیتا ہے. یہ عورت جو 12 برس سے ناپاک تھی، وہ صلاح کر کے آتی ہے میں یسوع کو چھوؤں گی، اور جیسے وہ یسوع کو چھوتی ہے اس کے بدن سے ناپاکی نکل جاتی ہے اور میرا یسوع بھی ناپاک نہیں ہوتا. اور آج کے کلام میں سے اگلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خواتین سوال کرتی ہیں کہ پادری صاحب
ایسے ایام میں جب ان کے پیریڈز ہوتے ہیں ہم گرجے آ سکتے ہیں، اور میں انہیں کہتا ہوں آپ گرجے آ سکتے ہیں، آپ گرجے ضرور آئیں، کیونکہ گرجے میں آنے سے میرا اور آپ کا یسوع خدا کا گھر کبھی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ آپ یہاں آ کر پاک ہو جاتے ہیں۔ آپ ان ایام میں گرجے آ سکتے ہیں۔ اگر یہ عورت یسوع کو چھو سکتی ہے، اگر یہ عورت یسوع کو ہاتھ لگا سکتی ہے، اگر یہ عورت یسوع کے جبے کو پکڑ سکتی ہے، تو آپ گرجے میں آ کر اسی یسوع سے دعا کر سکتی ہیں، اس یسوع کو مل سکتی ہے۔ گھبرانے کی، خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پرانے عہد نامے میں 80 دن بیٹی پیدا کرنے کے بعد عورت ناپاک ہوتی تھی، بیٹا پیدا کرنے کے بعد 40 دن ناپاک ہوتی تھی، لیکن آپ ہمیں چوتھے دن ہی آ جایا کریں، آپ ہمیں تیسرے دن ہی آ جایا کریں۔ اور کئی مجھے یاد ہے کہ کئی مائیں بڑی دلیر ہیں، مجھے واقعہ یاد آ گیا، میری بیوی جانتی ہے، ایک بیٹی کے لیے میں نے دعا کی اور خدا نے اسے بیٹا دیا، اور وہ بڑی دلیر، دونوں میاں بیوی، رات کو بچہ پیدا ہوا ہے، سویرے دونوں میاں بیوی منڈا گودی چ پایا تھے میرے گھر، چند گھنٹوں بعد ہی وہ آ گئے۔ میں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہنس رہے تھے، یہ بڑی دلیر ہے، رات کو بیٹا ہوا ہے اور اگلے دن وہ اٹھا کر ہمارے گھر میں لے کر آگے، پر سب شکر گزاری کرو خدا نے ہمیں بیٹا دیا۔ کئی مائیں اتنی دلیر ہوتی ہیں کہ اگلے دن ہی بچے کو خدا کے گھر میں لے کر آ جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ میرا پھر بھی ایمان ہے کہ وہ خدا کے گھر میں آئی ہے تو بچہ پاک ہو گیا، خدا ناپاک ہو، خدا کا گھر ناپاک نہیں ہوا۔ ایسے کئی واقعات میری زندگی میں میری خدمت میں آئے کہ دوسرے دن تیسرے دن بچے لے کے خدا کے گھر میں لوگ آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ 8ویں دن اس کی باقاعدہ رسومات شروع ہو جاتی ہے، اور 8ویں دن بچہ خدا کے ساتھ عہد باندھ لیتا ہے۔ جیسے ہی آپ بچے کو خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کو جب لے کر آتے تھے تو بچے کے ساتھ ساتھ خدا نے کچھ کام کرنے کے لیے کہے تھے، اور کلام میں لکھا ہے کہ جب بچہ لے کر آتے اور جب اس کی طہارت کے ایام پورے ہو جائیں تو وہ خواہ اس کے بیٹا ہو یا بیٹی، اس کو اپنی قربانی کے لیے 1 سالہ برہ اور قطع کی قربانی کے لیے کبوتر کا ایک بچہ یا کمری خیمہ اجتماع میں دروازے کاہن کے پاس لائے، اور کاہن اسے خدا ان کے حضور گزرائے، اس کے لیے کفارہ دیتا، وہ اپنے جریان خون سے پاک ٹھہرے گی۔ جس عورت کے لڑکا یا لڑکی ہو اس کے بارے میں شرع یہ ہے، اور اگر اس کا برہ لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ 2 کمریوں کو یا کبوتر کے بچے لائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ لے کر آتے تھے، ساتھ خدا کی حضوری میں ہدیے، نذرانے اور قربانیوں کی چیزیں لے کر آتے تھے۔ جب خدا کو اولاد دے، اولاد جیسی برکت دے، تو یہ چیزیں بھی یاد رکھا کریں۔ اب جب بچہ خدا کے گھر میں لے کر آئے تو پہلی بات یہاں پر میں نے سیکھی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ بچہ جب آپ خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ جب خدا نے مجھے تیسری بیٹی دی اور 10 سال کے بعد ہوئی، تو میں نے کیا کیا، میں سینٹ رفائلز ہاسپٹل سے اسے اٹھایا اور لا کر اسے میں نے گرجے میں نیچے ڈال دیا، پلپٹ پر، پرانے گرجے کے پلپٹ پر میں نے اسے نیچے لٹا دیا۔ میں نے کہا خداوند 10 سال بعد تو نے مجھے دی ہے، 10 سال بعد تو نے مجھے دی ہے، یہ میں تیرے آگے رکھتا ہوں، اور یہ میں نے تجھے دی، اور تیری مہربانی ہے خدا یہ بیمار نہ ہو۔ اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے میری دعا کو سنا، 10 سال کدی سانوں نے تنگ نہیں کیتا۔ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل قوم بھی جب بچہ بیٹی یا بیٹا ہوتا تھا، وہ خدا کے گھر میں لا کے خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے تھے۔ ہمیں بھی جب خدا بچے دے تو انہیں خدا کے گھر میں لے کے آنا چاہیے اور خدا کے آگے رکھ دینا چاہیے، خداوند یہ بیٹا تو نے دیا ہے، یہ بیٹی تو نے دیا ہے، میں تیرے گھر میں لے کر آؤں، میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یسوع نے کہا تھا بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو۔ جب بچے خدا آپ کو دے تو بچے لا کر یسوع کے قدموں میں رکھ دیا کرے، بچے لا کے یسوع کی صلیب کے نیچے رکھ دیا کرے، بچے لا کے خداوند یسوع کی گود میں رکھ دیا کرے۔ آپ کے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا، وہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا۔ جو میرے اور آپ کے یسوع کے پاس آ جاتا ہے، جو اپنے آپ کو خدا کے گھر میں لے کر آ جاتا ہے، جو اپنی اولاد کو خداوند کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، پھر خدا اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کرتا ہے،
خدا اس کی نگہبانی کرتا ہے. اور میں پچھلے ہفتے خاندان سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا کہ یہ سال 2020 جو گزر گیا ہے ہمارے بچوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. ہمارے بچے ایک سال گرجے ہی نہیں آئے, انہیں گرجے کا پتہ ہی نہیں ہے. چھوٹے بچے جو گود میں تھے, عام طور پر مائیں جب بچے لے کر گرجے آتی تھی, میں جو بات کر رہا ہوں بڑی گہری ہے, مائیں جب بچے لے کر گرجے آتی تھی گودی میں نہیں, پیٹ میں. پیٹ میں بچے گرجے جب آتے ہیں تو یاد رکھیں کہ بچے 5 ماہ کے بعد 5ویں مہینے میں جو میں بولتا ہوں سن رہے ہوتے ہیں, جو میں بولتا ہوں سن رہے ہوتے ہیں, اور بچے پیٹ میں بھی میری آواز پہچان رہے ہوتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام آ رہا ہے میرے کانوں میں. بچے ماں کے پیٹ میں سنتے ہیں. جب مقدسہ مریم الشبا کے گھر میں جاتی ہے, اور الشبا کے پیٹ میں یوحنا بپتسمہ دینے والا تھا, 6 ماہ کا تھا اس کے پیٹ میں, اور جیسے مقدسہ مریم یوحنا کے گھر میں جاتی ہے, الشبا کاہن کے گھر میں جاتی ہے, زکریا کاہن کے گھر میں جاتی ہے, تو کلام اس بات کو بیان کرتا ہے جیسے مقدسہ مریم اس کے گھر میں جا کے بولتی ہے, کلام میں لکھا بچہ اس کے پیٹ میں اچھلا. اس کا مطلب ہے بچہ خدا کی حضوری کو محسوس کرتا ہے. 6 مہینے میں بچے نے اندر تھلی پا دی تھی پیٹ سے, یوحنا اندر ٹپڑ لگ گیا. تو یاد رکھیں جب بچے جب آپ کے پیٹ میں ہوتے ہیں, آپ گرجے آتی ہیں مائیں, تو بچے یہاں پر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بچے برکت پا رہے ہوتے ہیں. میں نے کتاب پڑھی تھی پرے فار یور انبورن بیبی, بہت خوبصورت کتاب تھی. اس میں بھی یہ باتیں لکھی ہوئی تھی کہ بچے جب گرجے میں ماں کے پیٹ میں آتے ہیں تو خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں. پھر جب پیدا ہو جائے پھر بھی انہیں خدا کے گھر میں لے کر آنا چاہیے. یہودی 8ویں دن اس کے ساتھ رسومات شروع کر دیتے, اس کا نام رکھتے تھے, اور یسو کا نام, اس کا نام خداوند یسو کا نام یسو رکھا گیا. اور یسو کا مطلب ہے نجات دینے والا, منجی. اور بچے کو جب آپ اس کے گھر میں لے کر آتے ہیں تو بچے نجات دینے والے کے پاس آ جاتے ہیں. یسو نجات دیتا ہے گناہوں سے, بیماریوں سے, کمزوریوں سے, بدروحوں سے, لا علاج بیماریوں سے, غربت سے, مصیبت سے, دکھ سے, پریشانی سے, مقدموں سے. میرا مقدمہ آپ پہ تو لینا ہے, او ویک خلاصی تا میری, ویک مصیبت میری, میں نے تو وہ رہائی دیتا ہے. اس کا کام ہی نجات دینا ہے, رہائی دینا, آزادی دینا ہے. اس لیے مہربانی کر کے اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں لے کر آیا کریں, اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں لے کر آیا کریں. اور خداوند اس بات کو پسند کرتا ہے. لوکا کی انجیل 1 باب 57 آیت سے 66 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کا نام رکھا جاتا ہے. اور خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو بھی خدا کے گھر میں لے کر آئیں. اور میں نے بیان کیا کہ میں پچھلے ہفتے اس پر باقاعدہ میں سوچ رہا تھا, ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ سال جو 2020 گزرا ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا. گورنمنٹ نے پوری دنیا میں منع کیا تھا کہ بچوں کو گرجے لے کر نہیں آنا. پھر یہ بھی بچوں کے اسکول بھی بند ہو گئے, اور جو خطرناک بات ہوئی ہے وہی ہوئی ہے کہ سارے بچے ٹی وی تے لگ گئے ہیں. ان دنوں میں جب سب کچھ بند تھا, اگر کچھ گھر میں چلتا تھا تو صرف ٹی وی چلتا تھا, اور ٹی وی پر بھی عام طور پر بچے ڈرامے ہی دیکھ رہے تھے, بچے فلمیں ہی دیکھ رہے تھے. پر ایک بات کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہیں یہاں میں بہت سی آن لائن عبادات بھی شروع ہوئی, بہت سے لوگوں نے دعائیں بھی شروع کی. لیکن تقریباً 22-20 مارچ سے آن ورڈ 3 ماہ تک 4 ماہ تک دنیا بالکل لاک رہی, بند رہی. خدا کے گھر میں آج بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں گرجے بند پڑے ہیں, آج بھی بہت سے دنیا کے ملکوں میں عبادت خانے بند پڑے ہیں, آج بھی بہت سے دنیا کے ملکوں میں بچوں کی تعلیم کا سلسلہ بھی بند ہے. لیکن یاد رکھیں کہ یہودی قوم 8ویں دن سے بچے کے ساتھ مذہبی رسومات شروع کر دیتی تھی, اور اب بھی
مہربانی سے جیسے ہی حالات بہتر ہو، ہم تو ٹھنڈ ہے، حالات بہتر ہو تو اپنے بچوں کو خدا کے گھر میں لے کر آیا کریں، خدا کی حضوری میں لے کر آئے، اور جیسے ہی خدا آپ کو بچے دے، ماں بنانے کے لیے تیار کرے، اسی دن سے نام سوچنا شروع کر دیں، اسی دن سے نام رکھنا شروع کر دیں، اسی دن سے خدا سے دعا کرے، خدا اگر تو مجھے بیٹی دے گی تو میں اس کا نام یہ رکھوں گا۔ بیٹی جس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ آپ سے بعد میں بتا، اور شیطانی قوتیں حاضر ہوئی، میں نے کہا اسے چھوڑ دو، اس نے کہا ہم نے نہیں چھوڑنا، یہ ہماری ہے، اس کا نام ہم نے رکھوایا ہے، آپ کے ہاں یہ نام نہیں ہوتا۔ پھر اس بچی کا نام میں نے تبدیل کیا، رادھا سے اس کا نام میں نے مریم رکھا، اور پچھلے مہینے اس کی شادی ہوئی ہے، ابھی جوان ہوگی، تب وہ چھوٹی بچی تھی، بڑی مشکل سے وہ آزاد ہوئی، کئی مہینے تک مجھے جنگ کرنی پڑی اس کے ساتھ، کئی ماہ تک دن رات میں اس کے لیے دعا کرتا۔ پھر جس دن وہ آزاد ہوئی، وہ عجیب ہی ماحول میں نے دیکھا، اس میں لشکر تھے، جب گرجے میں میرے سامنے آ کے بیٹھتی تھی، اس کا اتنا سال تھا لیکن مجھے اتنا بڑا نظر آتا تھا، کیونکہ ساری قوتیں اپنے آپ کو مجھ پر سہار کیا کرتی تھی، اور باقاعدہ جنگ ہوتی تھی۔ خدا کا کلام اس بات کو سکھاتا ہے کہ جب خدا آپ کو اولاد دے تو مہربانی سے اس کا خیال کریں، اس کے لیے بہتر سوچیں، اس کے لیے اچھی پلاننگ کریں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دیں۔ ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف، تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی۔ آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت عطا کر، ہماری اولاد کو، بیٹیوں اور بیٹوں کو برکت دے، ہمیں سنبھال، جن کے پاس اولاد نہیں انہیں اولاد جیسی نعمت ہے، جو شیطانی قوتوں سے ستائی جاتی ہیں وہ رہائی پائیں، جن کی بیاہ شادی میں رکاوٹیں ہیں وہ جاتی رہیں، جن کے رشتے ناطے میں رکاوٹیں ہیں وہ جاتی رہیں، جن کے خاندانوں میں بندھن ہیں وہ ٹوٹ جائیں، خاندان بحالی پائیں، بے اولاد جوڑوں کو اولاد دیں، بیٹیاں اور بیٹے عطا کر، بندھن کھل جائیں، لعنتیں جاتی رہیں۔ خدا تیرے آگے منت کرتے ہیں کہ جن کو ایسی بیماریاں ہیں وہ بیماریاں بھی جاتی رہیں، جو 12 برس سے جس طرح اس عورت کو بیماری تھی وہ جاتی رہے۔ یسوع کے القاب